کہ کرنے کے لیے پر توڑ رہے ہیں، ان کا ہمیں حوصلہ افزائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے اپنے اس علاقے میں الحمدللہ جہاں عربی کے مدرس کا ملنا مشکل تھا، وہ آج تو بڑی دیر پھیل ہے اور سعادت کی بات ہے۔ ہم ترستے تھے کہ ذات کا قائم ہونے ایک ہوا تو ہوا، پھر گلے اور کی طرح مدرس کو ملنا مشکل، اس سے پہلے دینیات کا ماحول کا بننا مشکل، امامت کرانے والے نہیں تھے، پڑھانے والے علاقے کے لوگ نہیں تھے، اور قافلہ اکابرین کی سربراہی میں آگے بڑھتا گیا اور بڑھ رہا ہے۔ اللہ رب العزت اخلاص کے ساتھ ہمیں صحیح دینی سمجھ کے ساتھ اس کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت میں ہمیں جن علماء کی ضرورت ہے، جس لائن کی محنت کی ضرورت ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نوجوانوں کی جو تعریف ہے، تصنیف اور تعریف کے میدان میں ہمارے یہاں کمزوری محسوس کی جاتی ہے، بلکہ یہ میدان پورا کا پورا خالی پڑا ہوا ہے۔ اچھے خطیب ہو، اچھے مقرر ہو، اچھے سمجھدار جو فہم کے ساتھ صاحب استعداد اور صاحب صلاحیت ہم لوگوں کو جوانوں کی ضرورت ہے۔ جس طرح کی جس لائن کی بھی محنت جس میدان میں کام کر رہے ہیں، اللہ رب العزت ان کو آگے بڑھائے۔ مولوی افضل صلی اللہ علیہ کام کر رہے تھے، رسالت سے اچھے میں کیا چیزیں پڑھنے کے بعد ان کو کہا کہ بھئی جس طرح ہو سکے آپ آگے بڑھاؤ، اس میوزک کو تاریخی شکل میں سامنے بھی آئے، اور اگر ٹوٹی قلم سے اگر کسی نوجوان کی آ جائے تو پھر جو صاحب استعداد لوگ ہیں، صاحب صلاحیت لوگ ہیں، ان کی بھی رت بڑھے گی، ان کی تشویق اور شوق بڑھے گا، تو اچھی ہماری تعلیم ملک میں بھی جائے اس خطے میں کہاں کام ہوا اور کس طرح ہوا۔ نقش اول یقیناً ناتمام رہتا ہے، نقش اول میں کمیاں رہتی ہے، نقش ثانی میں اور ثالث میں جا کر کچھ نہ کچھ اس میں آگے بڑھنے کی کوشش ہوتی ہے۔ تو ہمارے علاقے میں الحمدللہ نوجوانوں کی اچھی خاصی ٹیم ہے، بہت کچھ کام کرنے کے ان میں جذبہ بھی ہے اور کافی صلاحیت بھی ہے۔ ہمیں ان کو نکھارنے کی اور ان کی تعاون کرنے کی، ان کو صحیح مشورہ دے کر آگے بڑھانے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ اپنے نوجوانوں کی سرپرستی کریں گے تو انشاءاللہ یہ بہت اچھے اپنے کام کو آگے بڑھائیں گے۔ اور ختم قرآن کریم کی تکلیف سے میں فائدہ اٹھا کر قرآن کریم کی آیت کی تلاوت کی تھی کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کہا ہے کہ آپ لوگ تمام دنیا پہ ضروری ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے اور صاحب امر اولو الامر ان تین کی اطاعت کی جائے۔ ہم مسلمانوں کا فرض بنتا ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اور جو صاحب امر ہے، اولو الامر ہے، جو صاحب اختیار ہے، جو جس میدان کا جس فن میں جو کام کر رہا ہے، ہمیں اس کو مان کر زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے، تبھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ صحابہ میں ساری صفات عطم طریقے پر موجود تھی، انبیاء کے بعد میں صحابہ مقتدا ہے، صحابہ نمونہ ہے، اور صحابہ انسانیت کے سب سے بڑے محسن بھی ہے اور سب سے صفات کے اعتبار سے اعلیٰ مقام پہ ہیں۔ صحابہ کی صفات میں اگر تلاش کیا جائے تو بنیادی صفت ان کی یہاں ملتی ہے، وہ اطاعت نبی، اطاعت الہی۔ آج اور پہلے بھی جہاں بھی امت کمزور ہوئی ہے، نہ تو اقدار کی کمی ہے، نہ کوئی قرآن کریم کی اور صحائف کی کمی ہے، نبی کے ذریعے جو ہدایات آئی ہے بے بذل تعالیٰ اس میں کمی ہے۔ قرآن کریم قیامت تک کے لیے، حدیثی بھی قیامت تک کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہے اور ساری دنیا کے رہبر ہے قیامت تک کے لیے، تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو لامحال چھوڑ دیا ہو یا امت کو راہبری کا کوئی پیغام چھوڑ کے نہ گیا ہو، ایسا سوچنا بھی جرم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے ہدایت دی ہے۔ ہماری اپنی بدقسمتی
کی ہے کہ نہ ہم ان احادیث تک پہنچ پاتے ہیں، نہ قرآن کریم کی نصوص تک پہنچ پاتے ہیں یا سمجھ سے نہیں، اور اگر پہنچ پاتے ہیں تو اطاعت کا جذبہ نہیں، اور اس کو مان کے اطاعت کرتے نہیں۔ صرف اتنی بات ہے، دوسری دنیا میں جتنی قومیں ہیں ان کے پاس نہ کوئی مقتدار ہے اور نہ ان کے پاس زندگی گزارنے کا کوئی مقاصد و مشن اور نہ کوئی صحیفہ ہے۔ اسلام مسلمان واحد وہ قوم ہے پوری دنیا میں جس کے پاس میں سب کچھ موجود ہے، اگر ایک چیز نہیں ہے تو وہ اطاعت نہیں ہے، باقی سب کچھ موجود ہے، اس میں کسی طرح کا شک کرتا اس کا ایمان بھی ٹھیک ہے۔ ہمارے پاس میں اطاعت کا جذبہ نہیں ہے، ہر آدمی سمجھتا ہے کہ میری پیروی کیا جائے اپنے میدان میں۔ ہمیں چاہیے ہمارے پاس میں اس ملک میں بھی ہمارے اپنے اس میدان میں اکابرین موجود ہیں اور ساری دنیا جن سے فائدہ اٹھاتی ہے۔ الحمدللہ یہ کنگال، یہ بھارت ملک نہ ہوا، نہ ہمارا علاقہ، نہ ہمارے مسلک کے اندر ہوا ہے، اتنے بڑے اکابر موجود ہیں۔ صرف کمی اس بات کی آتی ہے کہ اطاعت کا جذبہ نہیں اور اطاعت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ کی مانیدہ، اللہ کا مانا، اللہ کی بات کو مانے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانے، اور جو اولو الامر، جو صاحب امر ہے خاص طور سے، وہ اولو الامر ہر جگہ موجود ہے، ہر میدان میں موجود ہے، ان کی اگر اطاعت کی جائے گی تو وہ نبی تک پہنچائیں گے، اور نبی کی اطاعت کی جائے گی تو خدا تک پہنچائیں گے، اور خدا تک پہنچائیں گے تب ہماری دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی۔ اطاعت کے جذبے کے بغیر صحابہ نے سماوات، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے تو میرے باپ اس وجہ سے پٹائی کرتے تھے کرتا کہ تجھے اونٹ چلانا نہیں آتا ہے، ایسے اونٹ چلایا جاتا، پٹائی ہوتی تھی۔ لیکن جس وقت میں انہیں نبی پر اپنی جان کو فدا کیا، اپنے وقت کو، جان کو، مال کو، تمام جذبات نفس کو اطاعت پر قربان کر دیا اور نبی کی بات کو تسلیم کیا، تو آدھی دنیا پہ انہوں نے حکومت کی۔ اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا آج بھی جو حکومت کے قبولین کہلاتے دار کا نظام اور فلاں نظام، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ قائم کیا، اور قیامت تک کے لیے بادشاہوں کی بھی نمونہ ہے، فقیروں کی بھی نمونہ ہے، علماء کی بھی نمونہ ہے، ساری دنیا کے نمونے ان کے پاس اطاعت تھا اور اطاعت کی وجہ سے وہاں تک پہنچے۔ آج یہ بڑی عجیب و غریب ماحول بن چکا ہے، عجیب و غریب دجال ہمارے دل و دماغ میں گھس چکا ہے، اور میڈیا نے اور پتہ نہیں کس طریقے سے دجال آئے گا کیا، شاید کہیں ہاتھوں نہیں گیا ہے۔ ہماری نسل کہاں جا رہی ہے، ہم لوگ خود کہاں جا رہے ہیں؟ ہم لوگ اسٹیج پہ کھڑے ہو کے ہدایتیں بھی یقیناً نہیں دیتے ہیں، لیکن عمل کے میدان میں آ کر ہمارا عمل کہاں ہے، کس لائن کا عمل ہے؟ ہمیں چاہیے اپنے اکابرین کی اطاعت کی جائے، عقیدت پیدا کی جائے، ترک تکلیف کی۔ آج اکابرین سے جو محبت کا اور اطاعت کا جذبہ ہے، جو تعلق ہے نوجوان نسل میں، وہ بھی کمی۔ عقیدت اکابر، ہم تو اندھے اور بہرے، لولے اور لنگڑے، جو اکابر کہتے ہیں بس اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی سرمایہ نہیں ہے، اسی سے ترقی ہوتی ہے، اسی سے بنیاد پکڑی جاتی ہے، اسی سے ہم آگے بڑھیں گے۔ الحمدللہ یہ اللہ کا کرم ہے کہ جس علاقے میں جس آدمی نے اپنے اکابرین پر ہمیشہ زندگی کو نچھاور کیا، قربان کیا ہے، اس کو اللہ نے ترقی سے نوازا ہے، اور جو اپنے طور پر اگر ڈھکوسلا اور گھونسلا اور مقاصد طے کر کے اور مشن بنا کے چلے گا، وہ یقیناً آج نہیں تو کل فیل ہوگا، نہیں کر سکتا، نہیں بڑھ سکتا۔ بڑھنے کا ہی راستہ ہے کہ آپ کا عبادت، عقیدت کی جائے، محبت کی جائے، اور صحیح طریقے سے ان کے ہاتھ کو پکڑا جائے، تبھی ہم کچھ کر پائیں گے۔ اگر اطاعت کا جذبہ نہیں ہے تو آج ہمارے یہاں پہ عجیب و غریب ماحول بنتا ہے، جیسے غیر مقلدین کیا بنتا ہے، ہر سرفراہ اپنے طور پہ اسلام کا تشریح کر رہا ہے، اسلام کی ترجمانی کر رہا ہے، اپنے طور پہ دنیا کیا ہے، دین کیا ہے، اتنے ریل پیٹ کے اندر دنیا کے ماحول کے اندر گم ہو رہا ہے۔ ہمیں زیادہ دماغ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ زیادہ سوچنے کی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اطاعت الہی، اطاعت رسول اور اولو الامر جو کچھ ہے ان کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ الحمدللہ آج بھی کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہے، ہمیں اطاعت کا جذبہ ہوگا تو نوجوانوں سے میں خاص طور سے گزارش کروں گا کہ اپنے اکابرین پر عقیدت پیدا کی جائے، محبت پیدا کی جائے، اطاعت کا جذبہ کی پیدا کیا جائے۔ ان کی ماتیں بھی عربی کی ہے، اگر جب دعا کرتے ہیں تو یہی دعا دیتے ہیں سب سے بڑی کہ اپنے بزرگوں کے سایہ میں آپ کو پروان چڑھنے کی خدا توفیق دے، اس سے کوئی اور کوئی دعا نہیں ہوتی ہے۔ تو اکابرین کی ماتیں رہنے کی کوشش کی جائے، اس کو بڑی تاکید کے ساتھ میرے پاس جتنے الفاظ ہو سکتے ہیں اور الفاظ میں جتنی طاقت آ سکتی ہے، میں اس طاقت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے اکابرین کی اور الامر کی
اطاعت الہی کی اطاعت رسول ہی کا جذبہ پیدا کیا جائے تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں دونوں کامیابی ہم سب کو نصیب ہوگی. میں پھر محرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے جلد کا سرمئی تعریف کی لیکن انشاءاللہ صاحب اجتماع آپ کو دیکھ کر کے ان کو بھی جذبہ پیدا ہوگا, ہم کو بھی ایک شوق پیدا ہوگا کہ ہم بھی لکھیں. جو لکھت سب کچھ ہوتی ہے اور باتیں زبانی دنیا میں رہتی وہ بگڑ جاتی ہے اور اس کے آگے نہیں بڑھ پاتی. ہمارے واقعے کا کبھی کی تاریخ آنی چاہیے. جو کچھ بھی بن سکتا ہے جیسا بھی بن سکتا ہے ہمیں لکھے تاکہ ملک واقع ہو کہ یہاں کیا ہو رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سعادت عطا فرمائے. یہ تقریب قرآن کریم کی موقع پر جو شریک ہوئے اللہ اس قرآن کریم کی برکات سے دنیا سے ہم سب کو مالا مال فرمائے اور ہم سب کو اطاعت الہی, اطاعت رسول اور اطاعت آقا کی توفیق عطا فرمائے.